بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ تھینک یو مبین. اوکے، ویٹ کریں، سلائڈس جو ہیں اپلوڈ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. گڈ مارننگ. تھینک یو نبیلا، آپ لوگوں کا پیار ہے سب اسٹوڈنٹس کا. اچھا جی. سلائڈ شو ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس؟ گڈ مارننگ حفصہ. گڈ مارننگ. یار آپ لوگوں کو سلائڈس کیوں نہیں شو ہو رہی؟ یہاں پہ تو اوکے ہو گیا ہے. ایک منٹ. اچھا جی. سلائڈس میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے تو آپ لوگ ویٹ کریں. اپلوڈ تو ہو گئی ہیں، نیکسٹ جو ہے وہ فردر پروسیڈ نہیں کر رہی. باقی آپ لوگوں کو پیریڈس کے سارے ٹاپکس کلیئر ہیں جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں؟ کسی کو کوئی کوئری ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، سلائڈس شو ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی.
چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹوڈے لیکچر. اچھا جی، ان دا پریویس لیکچر جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا نرسنگ کیئر آف دا ہاسپٹلائز چائلڈ اینڈ فیملی. ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ تھنگس لرن کی تھی اباؤٹ چائلڈ اور ان کے کون کون سے آبجیکٹیوز تھے. اس میں ہم نے اسٹریسر ڈیفائن کیے تھے. پیڈیاٹرک پیشنٹ کو کون کون سے اسٹریسز ہوتے ہیں اور ان کا ہم نے کمپیئر کیا تھا ایز اڈلٹ. ٹھیک ہے جی، کمپیریزن کیا تھا. ساتھ میں ہم نے انالائز سپریشن انزائٹی ڈسکس کی تھی. اس کے بعد ڈفرینشیٹ بٹوین پیڈیاٹرک ایکسپریشن آف پین اینڈ اڈلٹ ایکسپریشن آف پین. اور ویلویٹ ہم نے کیا تھا نرسنگ کیئر آف دا ہاسپٹلائز چائلڈ. ٹھیک ہے جی، تو ہم نے اسٹریس کو ڈیفائن کیا تھا. افیکٹس اس کے کیا ہیں ہیلتھ پہ وہ ڈسکس کیے تھے. کوپنگ ہم نے ڈسکس کی تھی. کوگنیٹیو اور بیہیویئرل ایفرٹس اس میں انوالو ہوتی ہیں، لیکن بچوں کا جو ہے کوگنیشن اور جو بیہیویئر موڈیفکیشن ابھی اتنی پراپر نہیں ہوئی ہوتی، تو ان کو جو ہے وہ اسٹریس کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹلائزیشن آف دا چائلڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور اسٹریسر آف ہاسپٹلائزیشن ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کون کون سے اسٹریسرز ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں ڈیورنگ ہاسپٹلائزیشن. تو اس میں سپریشن ہے فرام فیملی اینڈ چینج آف انوائرمنٹ ہے اینڈ لاس آف کنٹرول اور اس کے باڈی انجری اور پین اس میں آ جاتا ہے. کچھ فیکٹرس ہم نے ڈسکس کیے تھے جو کہ اسٹریسز جو ہے اس کو انکریز کر دیتی ہے، اس کے پریشر کو انکریز کر دیتی ہے. پھر ہم نے اسٹریسرز اور ریئیکشن ہم نے ڈسکس کیے تھے اکارڈنگ ٹو دا ڈیولپمنٹل ایج پیریڈ. انفینٹس اینڈ ٹوڈلرز جو ہے اس میں ہم نے سپریشن انزائٹی لرن کی تھی کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پیریڈ پہ. اور اس کے 3 فیزز تھے جس میں پروٹیسٹ فیز، ڈسپیئر فیز اور ڈیٹیچمنٹ فیز ہم نے ڈسکس کیا تھا. سپریشن انزائٹی کے لیے کچھ نرسنگ انٹرونشنس تھیں، یہ آپ لوگوں کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، لاس آف کنٹرول جو ہے ہم نے ڈسکس کیا اور انفینٹس کی کیا نیڈس تھیں، پھر ٹوڈلرس نیڈس، پری اسکولر لیول پہ کون کون سے اسٹریسز ہوتے ہیں اور لاس آف کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اسکول ایج میں ہم نے ڈسکس کیا. ڈریسنگ لیول پہ ڈسکس کر لیا تھا. لاس آف کنٹرول ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا ڈریسنگ لیول پہ. انٹرونشن ہم نے اس کے پہ ڈسکس کی تھی. اب ہم جو ہے پورے سیشن جو ہے وہ فیملی سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہمیں پیڈیاٹرک نرسنگ کی بات کرنی ہے تو ہم نے پیرنٹس اور چلڈرن جو ہے ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس میں ہے جی کہ جیسے ہی ہم نے چلڈرن کو کیئر پرووائڈ کی تو چلڈرن کے اکارڈنگ ٹو ڈیولپمنٹل ایج پیریڈ ہم نے ساری چیزوں کا خیال کیا. ان میں کون کون سے اسٹریسز ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یہ سارا ہم نے لرن کیا تھا. تو اب ہم ہے جی فیملی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ہاسپٹلائزنگ چائلڈ ایڈ اسٹریس اینڈ اینگزائٹی ٹو دا انٹائر نیوکلیئر فیملی انکلوڈنگ پیرنٹس اینڈ سبلنگس. ٹھیک ہے جی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے بھی کوئی بچہ جو ہے ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو آپ کے بہن بھائی اگر ہاسپٹلائز ہوئے ہیں یا آپ خود ہی ہوئے ہیں تو آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ کس طرح سے سفر کرتے ہیں، ان کو کس طرح کی اسٹریس ہوتا ہے، کس طرح سے ان کو انزائٹی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو پیرنٹس اور سبلنگس کے لیے بہت زیادہ اسٹریسفل ہوتا ہے، انزائٹی بھی ہوتی ہے. ایک تو النس کا اسٹریس ہوتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ النس کے بچے کو اگر کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. دوسرا وہ ہاسپٹلائز ہے بیبی، اس کی وجہ سے ہاسپٹل میں فیملی کو بھی کسی نہ کسی ممبر کو اسٹے کرنا پڑتا ہے. پھر گھر جو ہے گھر کی جو سارا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. دوسرے اگر پیرنٹس جو ہیں وہ سک چلڈرن کے ساتھ رہیں گے تو دوسرے سبلنگس جو ہیں وہ اگنور ہوتے ہیں، ان کی کیئر کمپرومائز ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ فیملی کو پھر ڈسٹرب کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، چائلڈ بینگ ہاسپٹلائزڈ میں آلسو چینج فیملی رولس، اور اس طرح وہ فیملی رولس بھی چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، مدر جو ہے پہلے پوری فیملی کی ٹیک کیئر کر رہی تھی، پھر وہ صرف سک چائلڈ کے ساتھ ہاسپٹل میں ہے تو باقی کی جو کیئر ہے وہ کمپرومائز ہوگی. ٹھیک ہے جی، اگر کوئی ینگر سبلنگس ہیں یا دوسرے ہیں یا فادر ہے اس کا، تو سب فیملی ممبرس کے جو رولز ہیں چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ پیرنٹل رسپانسز ٹو اسٹریسرز آف ہاسپٹلائزیشن. اب پیرنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے رسپانس شو کریں گے. جیسے ہی ہاسپٹلائزیشن ہونی ہے، اس کی وجہ سے اسٹریس آنا ہے، تو وہ اس کے رسپانس میں پھر کیا جو ہے ریئیکشن شو کریں گے. سب سے پہلے ہے جی ڈسبلیف.
اینگر اینڈ گلٹ. پیرنٹ جو ہے وہ ڈسپلے شو کریں گے, اینگر شو کریں گے, وہ غصہ کریں گے, ٹھیک ہے جی, اور گلٹ جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں. اسپیشلی اف سڈن ایلنس, اگر اچانک سے بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ مدر جو ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, چڑچڑی سے ہو جاتی ہیں, غصہ کرنا شروع کر دیتی ہیں, یا گلٹی فیل کرتی ہیں کہ میری غلطی تھی, میں نے کیئر نہیں پراپر کی ہے. لیڈیز میں نہیں ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ابھی ٹھیک ہو جائے گا میرا بچہ, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کے ملے جلے جو ہیں وہ رسپانسز شو کرتی ہیں. پھر ہوتا ہے فیئر اینڈ انگزائٹی ریلیٹڈ ٹو چائلڈس پین اینڈ سیریسنیس آف ایلنس. اب پیرنٹس جو ہیں وہ فیئر بھی ہوتا ہے, ان کو فیئر بھی ہوتا ہے, اور انگزائٹی بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک تو پین فیل کر رہا ہے اس کی وجہ سے, دوسرا جو ہے بیماری سے لے کے ریلیٹڈ کہ بچے کو جو ہے پرابلم ہوئی ہے وہ کتنی سیریس ہے اور یہ کتنے عرصے تک چلے گی, اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی فرسٹریشن اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو نیڈ فار انفارمیشن. بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں پیشنٹ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, چائلڈ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو پراپر کاؤنسلنگ نہیں کرتے, پراپر نالج نہیں دیتے ہر چیز کے بارے میں, کوئی پروسیجر کر رہے ہیں, کوئی میڈیکیشن کر رہے ہیں, اور ڈیزیز کے بارے میں پراپر انفارمیشن نہیں دیتے, تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شاؤٹنگ کرتے ہیں کچھ کہ ہمیں پراپر بتایا نہیں جا رہا, ہمارے بچے کو کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, آرگنائزیشن بھی ہیں, خاص کر ان ایریا میں جو ہے پیشنٹ اس طرح کا رسپانس زیادہ شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لاسٹ پہ ہے جی ڈپریشن, اور اس کے بعد پیرنٹس جو ہیں وہ ڈپریشن جو ہے وہ شو کریں گے. ظاہر سی بات ہے, پریشان ہیں, سیڈ ہیں, تو اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. اب سبلنگ ریئیکشنز کیا ہو سکتا ہے, ایک تو وہ لونلینس فیل کریں گے, دوسرا فیئر اور وری جو ہے وہ شو کریں گے. اس کے علاوہ اینگر شو کر سکتے ہیں, ریسینٹمنٹ شو کر سکتے ہیں, جیلسی اور گلٹ, ٹھیک ہے جی. جیلسی اس فارم میں کہ جو سک چائلڈ ہوتا ہے وہ زیادہ اٹینشن سیکنگ ہو جاتا ہے, وہ اپنے پیرنٹس کی جو ہے وہ زیادہ اٹینشن لے رہا ہوتا ہے, تو دوسرے سبلنگ جو ہیں وہ اگنور ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس فارم میں پھر وہ جو ہے وہ جیلسی شو کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گلٹ شو کریں گے کہ جو ہے وہ بھی پریشان ہوں گے کہ یہ کسی کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے, پراپر کیئر نہیں ہوئی, یہ ہوا ہے, یا کوئی اور پرابلم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ ان کے بہن بھائیوں کا اگر پیار ہے آپس میں تھا زیادہ, اگر وہ ہاسپٹلائز ہے بچہ, تو دوسرا بچہ جو ہے وہ لونلی فیل کرے گا. ایک تو پیرنٹ بھی اس کے ساتھ ہیں, دوسرا بیبی بھی جو ہے وہ ادھر ہے ہاسپٹلائز ہے, تو اس میں جو ہے پھر ایسی فارم میں جو ہیں وہ لونلی لیس فیل کرتے ہیں. آلٹرڈ فیملی رولس. اب آلٹرڈ فیملی رولس کیا ہو سکتے ہیں, ایک تو اینگر ہے اور دوسرا ہے جی جیلسی بٹوین سبلنگز اینڈ ایل چائلڈ, ٹھیک ہے جی. سبلنگ اور جو ایل چائلڈ ہے ان کے درمیان اینگر اور جیلسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شو ہوتا ہے. ایل چائلڈ obligatory to play sick role, ٹھیک ہے جی. اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر بچہ اتنا بیمار نہ بھی ہو تو اس کو کہہ کے زیادہ بیمار بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. بار بار اس کے پیرنٹس کہیں گے, ساتھ میں بہن بھائی کہیں گے, ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ آپ ریسٹ کرو, آپ بیمار ہو, آپ نے یہ کام نہیں کرنا, آپ بیمار ہو, ٹھیک ہے, سیکھ لو. تو اس کو جو ہے نا اوبلیگیشن اس پہ لگا دی جاتی ہیں کہ وہ جو ہے سکھ رول پلے کرے گا, ٹھیک ہے جی. جب وہ سکھ رول پلے کرے گا پھر وہ زیادہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ چاہتا ہے, زیادہ اٹینشن سیکنگ ہو جاتا ہے, اور اس طرح کا بیہیویئر وہ شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پیرنٹس کنٹینیو پیٹرن آف اوور پروٹیکشن اینڈ نان ججمنٹل اٹینشن, ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہے اس کے علاوہ پیرنٹس جو ہیں وہ اوور پروٹیکشن کرتے ہیں اور نان ججمنٹل اٹینشن وغیرہ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے پیرنٹس کا جو رول ہے وہ بھی آلٹرڈ ہو جاتا ہے, اور مدر جو ہے وہ زیادہ اس کی کیئر کر رہی ہوگی, فادر اس کو زیادہ اٹینشن دے رہا ہوگا, اور اپنے باقی سارے کام چھوڑ کے جو ہے نا وہ زیادہ ان کا فوکس جو ہے وہ چائلڈ پہ ہوتا ہے. تو اس فارم میں کیا ہوتا ہے کہ آلٹرڈ فیملی جو کلیئر ہے یہاں تک. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. ہمارا جو ہے اتنی لیٹ کیوں آ رہے ہیں بھیا آپ لوگ کلاس میں, ٹائم سے آیا کریں. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی وٹ وی کین ڈو فار چائلڈ. اب ہم بچے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ہے جی پریونٹ اور منیمائز سپریشن. ہم نے جو ہے ٹھیک ہے لیکن ٹائم سے آن لائن ہوا کریں. چلیں جی, ہم نے کیا کرنا ہے, پریونٹ اور منیمائز کرنا ہے سپریشن کو, ٹھیک ہے. اس میں ہے جی پیرنٹ پارٹیسپیشن, منیمائز ایفیکٹس آف سپریشن.
تو چائلڈ جو ہے وہ زیادہ تر اس کو سپریشن انزائٹی کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو منیمائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ کو پیرنٹ پارٹیسپیشن کرا سکتے ہیں، ہر چیز میں جو ہے اس کی انوالومنٹ کرائیں گے، اور دوسرا جو ہے اس کا جو افیکٹس ہیں سپریشن انزائٹی کے اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی اسٹوڈینٹس۔ دین ہے جی منیمائز لاس آف کنٹرول، ہم نے اس کا جو لاس آف کنٹرول ہے اس کو منیمائز کرنا ہے، جس میں ہے جی پروموٹ فری موومنٹ، مینٹین روٹین اینڈ انکریج انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے جی۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ لاس آف کنٹرول فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ دینا ہے جو اس کا فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، اس کا لائک ہوم کی طرح کا انوائرمنٹ ہو، اس کو بچے کو تھوڑی سی ہم لبرٹی دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے نا اس کی روٹین کے جتنے بھی ٹاسک ہوتے ہیں، جو بھی اس کو جو بیسک نیڈز ہیں اس کی وہ پرفارم کریں گے، تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو گھر کا جیسے جو انوائرمنٹ ہے وہ فیل کرے، اور انکریج کریں گے انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے۔ جس کو ہم انڈیپینڈنس شو کرائیں گے، تاکہ جو ہے وہ پراپرلی جو ہے اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ فیل نہ کرے، اور یہ نہ فیل کرے کہ وہ باؤنڈ ہو گیا ہے کسی ایریا میں، یا وہ کسی ریسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کے لاس آف کنٹرول کو منیمائز کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی فلوئنٹ اور منیمائز باڈلی انجری، کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ پریک نہ کیے جائیں بچوں کو۔ کچھ نرسز ہوتی ہیں آئی وی پاس کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت زیادہ پریک کر دیتی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ بچے جو ہے نا وہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو انویسو پروسیجر کچھ ایسے ہوتے ہیں، اگر جو انٹرینڈ اسٹاف ہے اگر انویسو پروسیجر کرے گی تو اس سے بھی پراپرلی نہیں ہوتا، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پراپرلی اسکلفل جو اسٹاف ہے وہی کوئی جو ہے وہ ایسا پروسیجر کرے اور منیمائز کرے اس کی باڈی انجری کو، اور پھر کو جو ہے وہ منیمائز کیا جائے۔ دین ہے جی پرووائڈ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے ان کو ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز پرووائڈ کرنی ہیں جو کہ اس کے ایج کے اکارڈنگ ہوگی۔ ہم نے پلے کی ٹائپس دیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پڑھ لیا ہے، تو آپ اس کے ایج گروپ کے اکارڈنگ جو ہے اس کو ایکٹیویٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹل ٹاسک، کوئی پلے بورڈ وغیرہ، اور کوئی جو ہے بلاکس وغیرہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو بزی رکھیں اور ان کا جو ہے مائنڈ تھوڑا ڈائیورٹ ہوئے، اور وہ جو ہے ہاسپٹلائز کا جو انوائرمنٹ ہے اسے افریڈ نہ ہو۔ دین ہے جی یوز پلے ٹو ڈیکریز اسٹریس، اب ہم نے اس کو اسٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ پلے اس پر آئیں گے، ٹھیک ہے، پلے میں پارٹیسپیشن کرائیں گے۔ دین ہم کیا کریں گے، میکسیمائز کریں گے بینیفٹس آف ہاسپٹلائزیشن۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو ہاسپٹل کا اسٹے ہے وہ اس کے لیے بینیفیشیل ہو، نہ کہ اس کے لیے برڈن فیل ہو، نہ کہ اس کے لیے فیئر جو ہے انوائرمنٹ کریٹ کریں، اس کے لیے جو ہے وہ ہیکٹک انوائرمنٹ ہو۔ ہم نے اس کے لیے جو ہے نا اسٹے کو جو ہے نا وہ بینیفیشیل بنانا ہے، کیونکہ وہ اسٹے کے کس لیے اسٹے کیا ہے، ڈیزیز سے فائٹ کرنے کے لیے، ڈیزیز ریکور کرنے کے لیے، تو اس کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ اس میں اچیو ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی پریزنس ہے ڈیورنگ ہاسپٹلائزیشن، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ فیملی کی پریزنس ہوتی ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپریٹ نہ فیل کریں اور ہاسپٹل کے انوائرمنٹ سے افریڈ نہ ہوں۔ یوزنگ پلیئر ٹو ایز چلڈرنس فیئرس، ٹھیک ہے جی۔ چلڈرن فیئرس کو کم کرنے کے لیے ہم پلے میں پارٹیسپیٹ کرا سکتے ہیں، دیکھیں جیسے وہ ڈال کو جو ہے بیبی انجیکشن لگا رہا ہے، تو اس کو اس کا فیئر کم کر رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو بھی انجیکشن لگائیں گے تو آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ایکچولی اس طریقے سے ان کا فیئر کم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وٹ وی کین ڈو فار فیملی، اب ہم فیملی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ایک تو ہے جی فیملی سینٹرڈ کیئر، فیملی سینٹرڈ کیئر پرووائڈ کریں گے، اور دوسرا ہے جی انفارمیشن ہم پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم جب فیملی سینٹر فیملی کو لے کے جو ہے ہم اس کو پراپر کیئر دیں گے اور اس کو پراپر انفارمیشن دیں گے، ہم جو ہے ہم جیسے ہم کنسنٹ فارم میں پراپر انفارمیشن دیتے ہیں ڈیزیز کے بارے میں، آلٹرنیٹیوز اس کے کیا ہیں، اس کے رسک اور بینیفٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے آپشنس کیا ہیں، ٹریٹمنٹس کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیملی سینٹرڈ کیئر ہے، اور انفارمیشن کو جب پراپر کریں گے تو وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والا یونٹس جو ہے وہ یہاں تک ہی تھا، کلیئر ہے سب کو یہاں تک؟ اس لیکچر میں سے پوچھنا ہے آپ لوگوں نے، کسی نے کچھ؟
اسٹوڈینٹس ویلکم بیک. اچھا جی، ایمن راہ جو ہے ابھی پریزنٹ ہوئی ہیں کیا؟ کالج کے بارے میں تو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. ہوپ فلی 15 سپٹمبر کے بعد جو ہے وہ کوئی اناؤنسمنٹ آئے گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کے کالج اوپن ہو رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن جیسے ہی کالج اوپن ہونے ہیں. آواز نہیں آ رہی اسٹوڈینٹس؟ اب آ رہی ہے آواز؟ اسٹوڈینٹس آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، اوکے. آپ لوگوں نے بکس بائی کر لی ہیں؟ پیریڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی بکس ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھیں، آپ لوگوں نے بائی کر لی ہوئی ہیں یا نہیں؟ اوکے، ٹھیک ہے جی. جو بچے کالج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کالج اوپن ہوں گے تو پھر ان کے پریویس کلاسز کے جو ایگزامس ہیں وہ بھی ہونے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنی ساتھ ساتھ اس کی پریپریشن بھی رکھیں اور ساتھ میں اس پہ بھی کنسنٹریٹ کریں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. کائنات گڈ وانگس اور پرویز اکبر کی بیسٹ ہے. جرنل کے کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ پرویز اکبر سے اچھے ہو جاتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ وانگس جو ہے اس کو پریفر کریں. زیادہ تر نرسنگ کیئر جو ہے وہ وانگس سے آتی ہے، اور اس میں جو بلٹ پوائنٹ ہیں جو ٹیبلر فارم میں ہائی لائٹڈ پورشن ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ بیٹس کا پیپر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ جب آئیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کے پھر ٹیسٹ سیشن اسٹارٹ کروں گی. جتنا ہم نے جرنل کا پڑھ لیا ہے یہ ساری ابھی ہم جرنل کی ریٹرک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ہوپ فار دا بیسٹ مبین. ہو جائیں اوپن تو اچھی بات ہے. آپ لوگوں کا جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے آپ کے ایگزامس ہوں پہلے، پھر آپ لوگوں کو ہم پروموٹ کریں، پھر آپ لوگ تھرڈ ایئر کو جو ہے آپ زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو جو ہے آپ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو افرا سیاب اور الشفا کو ایشو ہے اسٹوڈنٹس آن لائن کم آتے ہیں یہ لوگ.
جی منیبا، آپ ان سے پوچھیں جو اسٹوڈنٹس آن لائن نہیں آ رہے ان کو کیا ایشو ہے. کلاس ایئر جو ہے اس کو پوچھنا چاہیے.